أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے. سورۃ السبا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کی ابتدائی آیات. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. اور جو زمین سے نکلتا ہے، ہر اس چیز کو جانتا ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ. اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے. وما يعرج فيها. اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے. وهو الرحیم الغفور. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی. قل بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ میرے رب کی قسم، قیامت کیوں نہیں قائم ہوگی؟ میرے رب کی قسم، ضرور بھی ضرور قیامت قائم ہوگی. اور یعنی میرے اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے کہ تم پر ضرور بھی ضرور قیامت قائم ہوگی. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. اور نہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، چاہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. نہ آسمانوں میں کوئی چیز چھپ سکتی ہے نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. اور نہ اس ذرے سے چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. الا فی کتاب مبین. مگر وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یعنی ہر چیز کا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے. اور قیامت کیوں قائم ہوگی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو، کہ ان کے لیے ہے مغفرت اور عزت کی روزی. جو ایمان والے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ والے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ان کو ملے گی. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کی ملکیت ہر چیز پہ ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، سب چیز کا مالک ہے. اسی کی تعریف ہے ساری کائنات میں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ. اور اسی کی تعریف ہوگی آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ ہی کی حمد و ثنا ہے. قرآن نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی. صرف انسان ہی غافل ہے، ورنہ جتنے بھی فرمایا کہ فرشتے ہیں اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا کرتے ہیں. جتنی مخلوقات ہے، جتنے جانور چوپائے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے. اور جتنے بھی جمادات ہیں، پہاڑ، پتھر، اور یہاں تک کہ جتنے بھی درخت ہیں،
جتنے پودے ہیں، جتنے گھاس کے، جتنے دن کے ہیں، سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہے۔ صرف انسان ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ورنہ غافل ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ انسان اور جنات یہ مکلف ہیں، اگر اللہ کی عبادت حمد و ثنا کریں تو ان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ، اور قیامت کے دن اللہ نے ان کے لیے بڑی بڑی انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ کی حمد و ثنا سے غافل ہے اور پتہ ہی نہیں، اللہ کی پہچانتے نہیں، اللہ کی معرفت ہی نہیں، اللہ کے احکامات پر چل ہی نہیں رہا، اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزار ہی نہیں رہا، تو اس کے لیے دنیا میں بھی ناکامی ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے بڑے بڑے عذابات ہیں، اس کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے اللہ کی حمد و ثنا کی جائے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہر سورت سے پہلے الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین۔ تو دنیا میں بھی اس کی حمد و ثنا، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اس کی حمد و ثنا ہوگی۔ آخرت میں تو پھر سب اللہ کو پہچان لیں گے، لیکن آخرت میں پہچاننا کچھ کام نہیں آئے۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کو پہچان لیا، اللہ کی حمد و ثنا کر لی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ آخرت میں بھی آخرت میں تو کافر بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، فرعون، حامان، شداد، یہ بھی حمد و ثنا کریں گے، لیکن ان کی حمد و ثنا کرنا کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تو نے مجھ کو کیوں نہیں پہچانا؟ دنیا میں میں نے تمہارے پاس پیغمبر بھیجے، اپنے پیغامات بھیجے، لیکن تم نے پرواہ نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کیسے فرعون کو سمجھایا، لیکن بات نہیں مانی۔ قارون کو کیسا سمجھایا، بات نہیں مانی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے مکے کے سردار تھے، بار بار ان کے پاس چل کر گئے، بار بار ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بات کو نہ مانا۔ تو آخرت میں یہ کوشش بھی کریں گے تو ان کی حمد و ثنا قبول۔ آج دنیا میں موقع ہے تو اللہ کی حمد و ثنا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، چاہے وہ زمین میں داخل ہونے والے جیسے نباتات کے دانے ہیں، بیج ہے، اب گندم کے جتنے بھی بیج ڈالتے ہیں، ہر بیج کا اللہ کو علم ہے۔ بیج ٹیڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت سے سیدھا کرتے ہیں اور پھر اس میں سے کونپر نکالتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مردے ہیں، میتیں ہیں، جو کچھ زمین میں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہچانتے ہیں۔ جتنے مردے آج تک فوت ہو کر زمین میں چلے گئے، ان سب کو اللہ جانتے ہیں۔ جتنے چوپائے مر کر زمین میں داخل ہو گئے، اللہ کے علم میں ہے۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو زمین سے نکلتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ زمین سے جتنے بھی نباتات ہیں اللہ کے علم میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین سے قیامت کے دن جو جتنے بھی مردے نکلیں گے ان سب کو جانتے ہیں۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے جو چیزیں اترتی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ بارش کے قطرے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اور پھر وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو آسمان کی طرف چیزیں زمین سے جاتی ہیں، جیسے بندوں کے اعمال ہیں، جو بندوں کے اعمال نیچے سے جیسے بندوں کے اعمال جاتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو دیکھا بہت ساری چیزیں نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نیچے سے لوگوں کے اعمال اوپر کی طرف جا رہے ہیں، جیسے جو عمل کر رہا ہے تو اس کے مطابق جو اوپر سے چیزیں اتر رہی ہیں وہ لوگوں کو ان کے حالات، یعنی ان کے اعمال اوپر سے جاتے ہیں، ایسے ہی اوپر سے حالات آتے ہیں۔
انسان اچھے عمل کرتے ہیں اللہ کی طرف سے اچھے حالات آتے ہیں، انسان برے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے حالات آتے ہیں۔ اب جیسے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اے اللہ جب آپ بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامات ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، بارشیں وقت پر ہوتی ہیں، اور میں مال سخیوں کو دے دیتا ہوں، سخی پھر لوگوں پر خوب خرچ کرتے ہیں، اور عدل کرنے والے حکمران میں مقرر کر دیتا ہوں جو عدل و انصاف کرتے ہیں۔ پھر پوچھا، اے اللہ جب آپ بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا علامات ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا بے وقت بارشیں ہوتی ہیں، یعنی جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارشیں ہوتی ہیں، اور مال میں بخیلوں کو دے دیتا ہوں، وہ مال اکٹھا کرتے کرتے سارے مال پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور معاشی تنگی آ جاتی ہے، وہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، اور ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہوں جو ظلم کرتے ہیں عوام میں۔ تو آج میرے بھائیوں ایسے حالات ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ پوری یعنی پاکستان میں اولے پڑ رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی۔ شروع میں جب جیسے گندم کی فصل ہے، آم کی فصل ہے، اور اسی طرح چنے کی فصل ہے، تو جب بیجی گئی تھی پوری سردیاں بارشیں نہیں ہوئی، گندم کو شدید ضرورت تھی، اب گندم پکنے کے قریب ہے، مسلسل بارشیں ہیں، ہر طرف اولے پڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، سارے علاقوں میں شدید بارشیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اولے پڑ رہے ہیں، جگہ جگہ اولے پڑ رہے ہیں، اور کئی علاقوں میں زلزلے۔ ایک حدیث میں ہے جہاں زنا ہوتا ہے وہاں زلزلے آتے ہیں، پچھلے دنوں سے شدید زلزلہ کئی علاقوں میں زلزلے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ دوسرا کہ مال بخیلوں کے پاس ہے، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے، غریب بیچارہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، مالدار اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ جو زمیندار لوگ ہیں اپنے زمینوں کا پورا پورا عشر ادا نہیں کرتے، اگر یہ زمیندار اپنے زمین کا پورا پورا عشر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ وقت پر بارشیں برسائیں، کبھی ان کا نقصان نہ ہو، لیکن وہ زمیندار ہر زمین پر اللہ نے عشر، ما اخرج من الارض، حدیث میں جو کچھ زمین فصل اگاتی ہے اس میں اللہ کے راستے میں نکالنا ضروری ہے، جو کچھ بھی نکلے۔ قرآن میں ہے کہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو کہ جب بھی تمہاری کھیتی پکے اور پھر کھیتی پک کر تیار ہو تو آتو حقہ یوم حصادہ، کہ اس زمین کا حق ادا کرو کہ اس کی گہائی کے دن، جب زمین کو گہاتے ہو، پہلے زمانے میں بیلوں کے ذریعے گہاتے ہیں، اب تو تھریشر کے ذریعے گندم نکالتے ہیں، تو جب بھی زمین کو گہاؤ تو اس کا حق ادا کرو، یعنی اس کی فصلوں میں سے غریبوں کو بھی حق دو، کیونکہ یہ زمین ہے، زمین ہمارے لیے اللہ اگاتی ہے، تو اس میں سب کا حق ہے۔ زمین والے کا تو یہ ہے کہ وہ اپنا حق لے لے، اور اس میں سے 10واں حصہ، اگر بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ غریبوں میں دے، اور اگر نہری زمین ہے، یہ ٹیوب ویل کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے، تو کم از کم 20واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالے۔ 20 من گندم ہوئی ہے تو 1 من اللہ کے راستے میں۔ اگر یہ اصول اپنا لیں سارے زمیندار، ایک تو غریبوں میں یہ تنگ دستی ختم ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ان کے مال میں بھی برکت دے دے، وقت پر بارش۔ جیسے ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مسافر چلا جا رہا تھا تو اس کو آواز آئی کہ بھیا فلاں زمین، فلاں آدمی کی زمین کو پانی دے، تو یہ مسافر بڑا حیران ہوا، باطل سے آواز آ رہی ہے اور باطل کو حکم ہو رہا فلاں، مثال کے طور پر حکم ہو رہا تھا عبد الرحمن کی زمینوں کو پانی دے، تو یہ بڑا حیران ہوا، تو یہ باطل کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ آگے جا کر دیکھتا ہے تو ایک آدمی، ایک جگہ بنی ہوئی ہے وہاں بارش برس رہی ہے اور پھر اس کا پانی زمینوں میں لگ رہا ہے، اور عبد الرحمن نامی وہاں اپنی زمینوں کو پانی لگا رہا ہے۔ اسے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ مسافر نے پوچھا تو کہنے لگا تو نے کیوں میرا نام پوچھا؟ ان کے بادلوں میں تیرا نام
اعلان حکم ہوا تھا بادلوں کو بھی فلاں کی زمین کو جا کے پانی لگاؤ. اس سے پوچھا تیرا عمل کیا ہے کہ تو اس نے کہا میرا عمل یہ ہے کہ میری زمین میں جو کچھ بھی آمدن ہوتی ہے، چاہے باغ کا غلہ ہو، چاہے فصل ہو، اس کو میں 3 حصے کرتا ہوں. سب سے پہلے ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنے گھر میں لے کے جاتا ہوں، تیسرا حصہ اس زمین پر جو خرچ وغیرہ ہوتا ہے اس خرچ کے لیے رکھ لیتا ہے. تو جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے اس وقت سے بادل وقت پر آتا ہے اور بارش برساتا ہے. جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، تو فوراً بادل آتے ہیں اور وقت پر مجھے بارش یعنی برساتے ہیں، اور پانی کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتی. اب عام طور سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یا تو بارش برستی نہیں، وقت برستی ہے تو اتنی زیادہ کہ پھر فصلیں تباہ. تو کیا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتے. اگر ہم اپنے معاملات درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات درست ہو جائیں. تو یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. جو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو زمین سے اللہ کی طرف سے اعمال جاتے ہیں یعنی بندوں کی طرف سے اللہ کی طرف اعمال جاتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. جیسے اعمال ہوں گے ایسے حالات آئیں گے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں اور مغفرت کرنے والے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ. ہر زمانے کے جو کافر ہیں وہ کہتے تھے قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی، نہیں آئے گی قیامت. آج کے جو کافر ہیں وہ بھی نہیں مانتے. کیوں کہ اگر قیامت کا علم ہو، قیامت کو لوگ ماننے لگ جائیں تو اس کی تیاری کریں. جو تیاری نہیں کر رہا سمجھو قیامت کو نہیں مان رہا. کچھ تو لفظی طور پہ انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ بھی زبان سے کہتے ہیں قیامت ہے لیکن مانتے نہیں. اگر مانتے ہوتے تو وہ ظلم نہ کرتے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرتے. قیامت کے دن تو ایک ذرے ذرے کا حساب ہوگا. تو کافروں نے کہا قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی قل بلا وربی لتأتینکم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کیوں نہیں قائم ہوگی، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم ضرور بے ضرور قیامت قائم ہوگی. میرا رب جو ہے وہ عالم الغیب ہے اور اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. یعنی اللہ نے یہاں قسم اٹھوا کے فرمایا ہے کہ میرے رب کی قسم قیامت ضرور قائم ہوگی، میرے رب کی قسم ضرور قیامت قائم ہوگی. کیوں قائم نہیں ہوگی؟ یعنی ضرور قائم ہوگی. لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی ذرے کے برابر جو چیز آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. اور فرمایا کہ قیامت اس لیے بھی قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے اور عزت کی روزی ہے. کیونکہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو کھرے کھوٹے کا کیسے پتہ چلے گا؟ جو لوگ اعمال کر رہے ہیں ان کا بدلہ کیسے ملے گا؟ تو اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو اعمال والے ہیں ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، عرش کا سایہ ہوگا، میدان محشر میں ان کے چہرے مسکراتے ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے. اور جو اللہ کو ناراض کر کے گئے اور جو ظالم ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ان کو پکڑے گا، ایک ایک ذرے کا حساب لے گا. جس نے بھی جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوگی ان کا بدلہ دیا جائے گا. یہاں تک کہ انسان تو انسان، حدیث میں ہے کہ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. اگر بے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اسے کہیں گے اپنا بدلہ لے. تو وہ اس کو اسی ترتیب سے مارے گی جیسے سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا. تو وہ اللہ تعالیٰ جانوروں سے بھی بدلہ دلوائیں گے. اگر کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ بدلہ دلوائیں گے. بدلہ دلوانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جانوروں سے کہیں گے اب تم مٹی ہو جاؤ. تو جانور تو سارے مٹی ہو جائیں گے لیکن انسان مٹی نہیں ہوگا. پھر اس وقت انسان کافر اور ظالم انسان کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن اللہ فرمائیں گے اب مٹی نہیں ہونا،
اب تم ظالم ہو، اب تم نے ہمیشہ جہنم میں جلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد الناس والجان بحكمة۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔